کمرے کا دروازہ بند کر کے ملکہ نے لاک گھمانا چاہا، مگر اس کی بڑی بڑی سنہری آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ ڈور کی ناپ پر رکھا اس کا ہاتھ ہلکا سا کپکپایا۔ لاک کس نے خراب کر دیا؟ دروازہ تو بند ہی نہیں ہو رہا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں دروازے کو کئی بار لاک کرنا چاہا، مگر بڑی مہارت سے کسی نے لاک خراب کر دیا تھا۔ ملکہ نے بے بسی سے آنکھیں میچی۔ وہ بغیر دیکھے بھی بتا سکتی تھی کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ آخر یہ شخص میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ میں کہاں جاؤں، کسے بتاؤں؟ ملکہ نے بے بسی سے اپنے لب کچلے۔ 20 سالہ زندگی میں وہ پہلے کبھی اتنی مجبور نہیں تھی جتنی وہ خود کو اب محسوس کر رہی تھی۔ بغیر دروازہ لاک ہی سونے کا ایک ہی مطلب تھا، اپنی عزت سے ہاتھ دھونا، جس کے پیچھے وہ شخص دیوانہ وار پڑ چکا تھا۔ ملکہ نے گھبرا کر چٹکنی کی جانب نگاہ دوڑائی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ چٹکنی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ جواد نے پورا کام کیا تھا۔ دروازہ کسی طریقے بند نہ ہوا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی۔ ملکہ نے گھبرا کر گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ اسے پتا تھا مہک رات 12 بجے تک بچے کو سلاتے ہوئے خود بھی سو جاتی تھی، اور 12 بجنے میں صرف 10 منٹ تھے۔ او میرے خدا، مہک کے سوتے ہوئے یہاں آئے گا جیسے ہر رات آتا ہے، اور آج تو یہ دروازہ بھی نہیں لاک ہو رہا کہ میں خود کو بچا سکوں۔ وہ گھبرا کر دروازے سے باہر نکلی۔ اس کے سیاہ رنگ کے کپڑوں کے ساتھ میچنگ دوپٹہ اس کے پاؤں میں الجھا۔ وہ لڑکھڑائی مگر رکی نہیں تھی۔ ہراساں انداز میں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے تیزی سے راہداری ملٹی طرف کو بھاگی تھی۔ اسے پتا تھا کمروں کے آخر میں بنا ہوا اسٹور روم ہی اس وقت اس کی واحد جائے پناہ ہو سکتا تھا۔ اسٹور روم میں پہنچنے میں اس نے دیر نہیں لگائی تھی۔ وہاں ایکسٹرا بستروں کا ڈھیر اور کاٹ کا بار رکھا تھا، جیسے تیسے وہ وہاں رات کاٹ سکتی تھی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اسٹور روم میں داخل ہوتے ملکہ نے دروازہ بند کرنا چاہا، اور اپنے پیچھے ایک نامانوس آہٹ محسوس کرتے وہ گھبرا کر پلٹی۔ 100% میرا اندازہ یہی تھا کہ تم یہیں آؤ گی۔ آج تو تم خود چل کر مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہو۔ ایسے میرے نصیب کب سے ہو گئے۔ چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ سجائے ہاتھ میں سگریٹ پکڑے وہ جواد ہی تھا۔ ملکہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ تم یہاں؟ میرے کمرے کا لاک تم نے خراب کیا ہے نا؟ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں آج میں مہک آپی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میں کچھ نہیں چھپاؤں گی ان سے۔ ملکہ کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو اترے تھے۔ اس کے ہاتھ واضح طور پر کپکپانے لگے۔ جواد نے لپک کر آگے بڑھ کر دروازے پر ہاتھ رکھا۔ ملکہ نے بے بسی سے پلکیں میچ لی۔ اب وہ بھاگ کر باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کتنا گھٹیا شخص تھا جواد۔ کیا بتا دو گی مہک کو؟ یہی کہ میں تمہارے حسن کے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہوں۔ یہ سنہری آنکھیں، لمبی پلکیں اور چھوٹی سی یہ ناک جو ہر وقت گلابی رہتی ہے، شاید زیادہ رونے کی وجہ سے ہے نا؟ جواد نے بے باکی سے انگلی اس کی ناک کو چھوا۔ ملکہ دہل کر رہ گئی تھی۔ دور ہٹو مجھ سے، کتنے کمینے شخص ہو تم۔ تمہاری ایک بیوی ہے، تمہارا بچہ ہے۔ وہ بولتے بولتے رو پڑی تھی۔ جواد نے دلچسپی سے ملکہ کو دیکھا۔ ہاں بیوی ہے، پر وہ تمہاری جتنی حسین نہیں ہے۔ نہ تمہارے یہ لمبے گھنے بال، اف میرے خدا۔ وہ ایک دم ملکہ کے گھنے بالوں کو ہاتھ میں لیے اس پر جھکا۔ وہ بری طرح گھبرائی۔ پوری قوت سے اس نے جواد کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ بس ذرا لڑکھڑایا۔ میں اپنی جان لے لوں گی، مگر ایسا کچھ نہیں کہوں گی جیسے تمہاری خواہش ہے۔ والد جیسا بھی صحیح، مگر میرا شوہر ہے، میں کسی کی بیوی ہوں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ان دونوں ہاتھوں میں اپنا پھسلتا آنچل سنبھالے وہ کسی خوفزدہ ہنڈی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ جواد کے لب مسکرائے۔ کیسا شوہر؟ وہ 10 سال کا بچہ جو تم سے عمر میں آدھا ہے، سارا دن ہاتھ میں لڈو اور پتنگ لے کر گھومتا ہے۔ مردوں والا اس کا بس ایک ہی شوق ہے کہ کلاشنکوف چلا لیتا ہے۔ میرا تو نہیں خیال کہ باقی کوئی مردانگی کام کرتا ہوگا۔ وہ جواد کے عجب مانی کھیل سے اتری۔ ملکہ کی رنگت سرخ پڑی تھی۔ خوف سے اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ جواد نے اس کے بھاگنے کے سارے راستے مسدود کر رکھے تھے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ ایک دم دونوں ہاتھ جوڑ کر گر گرائے۔ جواد نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ بالاج تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ آخر تمہاری بھی تو کوئی جسمانی خواہش ہوتی ہوگی نا۔ پہلے تمہارا شوہر شادی کی رات مر گیا، اور پھر تمہاری اس کے چھوٹے بھائی سے عدت پوری ہوتے ہی بیاہ دیا گیا۔ کتنا ظلم ہے نا حویلی والوں کا تم پر۔
وہ اس کے کان کے قریب ہوتا ہلکا سا گنگنایا۔ ملکہ کو زوردار چکر آیا، اسے لگا کہ اپنی ٹانگوں پر کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ پیچھے ہٹو اور بکواس بند کرو اپنی، ایک گھٹیا باتیں جا کر اپنی بیوی کو سنا۔ مجھے نہیں۔ ملکہ نے آخری کوشش جمع کرتے جواد کو پیچھے پوری قوت سے دھکیلا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا تو اس کا ہاتھ جو دروازے پر جمع تھا وہ ہٹ گیا۔ ملکہ نے دیر نہیں کی، اسی لمحے دروازہ کھول کر تیر کی طرح باہر نکلی، مگر اگلے ہی لمحے جامد ہو گئی۔ اس کے بالکل سامنے مہک کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نائٹ ڈریس میں اپنے مہنگم انداز میں پھیلے وجود کے ساتھ وہ حیرت سے ملکہ کو اسٹور روم سے نکلتے دیکھ رہی تھی۔ ارے ملکہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو رات کے اس وقت؟ اسٹور میں اس نے نیند میں ڈوبی آواز کے ساتھ ہی حیرت سے پوچھا تھا۔ ملکہ بے یقین نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی اور اسے کیا جواب دیتی؟ چند لمحے پہلے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا کیا وہ اپنی اس نن کو بتا دیتی؟ ملکہ کے ہاتھوں میں لرزش اتری، اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے اور تبھی مہک نے جیسے اپنا سر جھٹکا۔ بالاج نے نکال دیا ہوگا نا تمہیں اپنے کمرے سے؟ پتہ نہیں اس لڑکے کا بچپن کب ختم ہوگا۔ کتنی بار بتایا ہے کہ تم اب اس کی بھابھی نہیں بلکہ اس کی بیوی ہو، مگر پتہ نہیں کب سمجھے گا وہ۔ پہلے بھی یہی کرتا تھا، جب بھی لڑتا تھا جو بھی اس کے کمرے میں ہوتا اسے نکال دیتا تھا۔ چلو تم آؤ میرے کمرے میں سو جاؤ، میں تو بس یہاں سے ایکسٹرا کمبل لینے آئی تھی، منڈے نے میرے کمبل پر الٹی کر دی ہے، وہ بیزاری بھرے انداز میں کہتے ملکہ کا ہاتھ تھام کر مڑی، مگر ملکہ کو جیسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ اس نے بری قوت سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ نہیں نہیں، میں آپ کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں، بالاج اب تک سو گیا ہوگا، وہ رات میں کئی دفعہ اٹھ کر پانی مانگتا ہے نا، مجھے اس کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ گھبرائے ہوئے انداز میں کہتے اس نے اپنا آنچل خود پہ لپیٹا۔ اندر جواد دم سادے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ مہک نے انداز میں ملکہ کی بات میں سر ہلا دیا جب اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ مہک نے فون اٹھایا، جواد کی کال آ رہی ہے۔ وہ تو کمرے سے باہر نکلے تھے۔ مہک فکر مندانہ انداز میں فون کان سے لگائے واپس پلٹ گئی تھی۔ ملکہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے جاتا دیکھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اندر اسٹور میں موجود جواد نے جان بوجھ کر مہک کو فون کیا ہے تاکہ وہ منظر سے ہٹے اور وہ اسٹور سے نکل سکے۔ ملکہ نے پلٹ کر ایک نفرت بھری نگاہ اسٹور کے دروازے پر ڈالی۔ اپنے آپ کو بچانا روز بروز مشکل ہو رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے پلٹتی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی سمت بھاگی تھی۔ خوف اس کی روح روح سے جھلک رہا تھا۔ وہ اتنی بد حواس ہو رہی تھی کہ راہداری میں سامنے سے آتے مرتسم جہاں زیب کو دیکھ ہی نہ پائی۔ اپنی بے ترتیب سانسوں کو سنبھالتی بے اختیار اس سے جا ٹکرائی تھی۔ ایکسکیوز می محترمہ، پلیز دیکھ کر چلیے۔ مرتسم جہاں زیب کی بھاری مردانہ آواز گونجی تو ملکہ نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ زمین پر گرا ہوا ملکہ کا آنچل اٹھا کر اسے دے رہا تھا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ آپ اتنی خوفزدہ کیوں لگ رہی ہیں؟ ہاتھ میں پکڑے موبائل کو جیب میں ڈالتے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ملکہ نے بے اختیار پلٹ کر اسٹور کی سمت دیکھا۔ ابھی تک جواد باہر نہیں نکلا تھا۔ کسی کو کچھ بھی بتانے کا مقصد اپنی رسوائی کرنا تھا۔ نہیں تو میں خوفزدہ تو نہیں ہوں، بس وہ دراصل میرے کمرے کا دروازہ بند نہیں ہو رہا، آپ پلیز لاک ٹھیک کر دیں گے؟ بکی سانسوں کے درمیان وہ بس التجائی انداز میں اتنا ہی کہہ پائی۔ مرتسم جہاں زیب نے ٹھٹک کر اس 20 سالہ لڑکی کو دیکھا جس کی سنہری آنکھوں میں واضح طور پر خوف الکورے لے رہا تھا۔ وہ بار بار پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے وجود میں لرزش تھی۔ مرتسم کی چوڑی پیشانی پر بل پڑے، ایک الجھن اس کی آنکھوں میں نمودار ہوئی، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ جی میں ٹھیک کر دیتا ہوں، آپ مجھے دکھائیے آپ کا کمرہ کون سا ہے۔ وہ سنجیدگی سے ذرا پیچھے کو ہٹا۔ ملکہ نے تیزی سے سر ہلایا، وہ مزید دیر نہیں کر سکتی تھی۔ جلدی سے اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس نے لاک کی سمت اشارہ کیا۔ مرتسم خان نے بغور لاک کو دیکھا اور لاک کو دیکھتے ہی وہ ٹھٹک گیا تھا۔ اسے ایک لمحے میں سمجھ آ گئی لاک کو باقاعدہ خراب کر دیا گیا تھا۔ آپ کے پاس کچھ رولز ہوں گے؟ اس نے مڑ کر ملکہ کو مخاطب کیا۔ ملکہ نے دیر نہیں لگائی، لپک کر دروازے میں سے سارے اوزار نکال کر اس نے مرتسم کے سامنے رکھ دیے تھے۔ وہ جیسے ہاتھ سے کام کرنے کا ماہر تھا، صرف 3 منٹ میں اس نے خراب لاک کو اس قابل کر دیا تھا کہ دروازہ بند ہو سکے۔ اب آپ آرام سے رات گزار سکتی ہیں، وہ اطمینان بھرے انداز میں بولا تھا۔ ملکہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔
جیسے اب وہ کمرے سے جائے تو دروازہ بند کرے۔ میں پھر پوچھ رہا ہوں کیا کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ وہ فطر سے مجبور ہو کر دوبارہ پوچھ گیا تھا۔ ملکہ بری طرح سے جھنجھلائے۔ آپ پلیز کمرے سے باہر جائیے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہوئی بھی تو میں مینج کر لوں گی، حویلی والوں کو بتاؤں گی آپ کو۔ کیوں بتاؤں؟ آپ تو خود یہاں پر مہمان ہیں، پھٹ پرندے والے انداز میں بولتی چلی گئی۔ مبتسم جہاں سے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر کندھے اچکا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دراز قد تھا اور ہمیشہ سنجیدہ ہی رہتا تھا۔ ملکہ نے اسے مسکراتے کم ہی دیکھا تھا، بلکہ ملکہ نے تو اسے دیکھا بھی کم ہی تھا۔ اس کے باہر نکلتی ملکہ نے دروازہ بند کیا اور سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے اس نے دروازہ ٹھیک کر دیا، ورنہ پتہ نہیں آج رات کیسے گزرتی۔ تھکے تھکے انداز میں بیڈ کے ساتھ ہی نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ مرتسم جہاں زیب اس کی اکلوتی پھپھو کا بیٹا تھا۔ وہ لوگ سالوں سے امریکہ میں رہتے تھے اور وہ وہاں ایگریکلچر کی کوئی ڈگری کر رہا تھا۔ ڈگری مکمل ہوئی تھی، وہ بس پریکٹیکلی طور پر اپنے ملک کی زرعی زمینوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ نہ جانے اس کا کوئی پروجیکٹ تھا یا کیا۔ ملکہ کو بس اتنا معلوم تھا کہ 3 دن پہلے وہ امریکہ سے حویلی آیا تھا اور اب اسے اگلے چند مہینوں تک یہی رہنا تھا۔ اپنے کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں صبح سویرے ہی حویلی سے نکلتا اور آدھی رات کو واپس آتا تھا، اسی لیے حویلی میں اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ مگر آج وہ فرشتے کی صورت ملکہ کے کام آیا تھا۔ یہ شاندار کمرہ اس حویلی کے دوسرے بیٹے بالاج پاشا کا تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ ہر رات کی طرح آج بھی رات 2 یا 3 بجے سے پہلے کمرے میں آنے والا نہیں تھا۔ اسے پتا تھا آج رات اب جب دوبارہ کوشش نہیں کرے گا۔ اس کے پاس وقت کی کون سا کمی تھی۔ وہ یہاں اس حویلی میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ مہک ملکہ کی اکلوتی نند تھی اور اس لحاظ سے حویلی پر اس کا اچھا خاصا کنٹرول تھا، اور ملکہ کی حیثیت وہاں صرف ایک قیدی جیسی تھی۔ وہ قیدی جس کے پاس نہ بھاگنے کے لیے زمین تھی نہ اڑنے کے لیے پر۔ وہ وہاں اپنی زندگی کے دن کاٹنے پر مجبور تھی۔ کیوں چھوڑ کر چلے گئے مجھے عثمان؟ جیسے بھی تھے کم سے کم اب 30 برس کے ایک مضبوط پٹ تو تھے، میری حفاظت تو کر ہی سکتے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی شادی 1 برس پہلے عثمان پاشا سے ہوئی تھی، تب اس کی عمر 19 سال تھی۔ ایک تو کم عمری اور دوسرا بے تحاشا حسن۔ عثمان نے اسے اپنے چچا کی حویلی میں دیکھتے پسند کر لیا تھا۔ وہ حویلی کا بڑا بیٹا تھا، اس لیے اس کی طاقت سب سے زیادہ تھی۔ اس کے فیصلے کو ماننا ہر کسی کی مجبوری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ ملکہ میڈیکل کے سنہرے خواب آنکھوں میں دفن کیے اپنی حویلی سے رخصت ہو کر اس عثمان پاشا کی حویلی چلی آئی تھی۔ اس کی ماں تو عرصہ ہوا گزر چکی تھی، بس ایک بوڑھا باپ ہی زندہ تھا جو سارا دن جائیداد کے معاملات سنبھالتے سنبھالتے تھک ہار کر سو جاتا تھا۔ ملکہ محبتوں کو ترسی ہوئی اس حویلی میں آئی تھی۔ اسے لگتا تھا عثمان پاشا کے ساتھ اس کی ایک حسین زندگی گزرے گی۔ یہ حویلی جہاں 3 ہی لوگ رہتے تھے، عثمان پاشا، ان کی بہن مہک پاشا جو اپنے شوہر کے ساتھ اس حویلی میں رہائش پذیر تھی، اور ان سب سے چھوٹا بھائی بالاج پاشا جس کی عمر صرف 10 سال تھی اور وہ حویلی کا بگڑا ہوا بچہ کہلاتا تھا۔ ملکہ کو سرخ رنگ کی خوبصورت اور اسی جوڑے میں جب لا کر عثمان پاشا کے کمرے میں بٹھایا گیا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی اپنی قسمت پر نازاں ہو گئی تھی۔ بھلا اتنا عروج کس کس کو ملتا ہے؟ عثمان پاشا جو پورے گاؤں کا سردار تھا، آج آخر کار اس کا شوہر تھا۔ ملکہ کے لبوں پر ایک بڑی دل فریب مسکراہٹ کھلنے لگی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی بدقسمتی اس کے تعاقب میں حد سے حویلی تک چلی آئی تھی۔ ڈیرے پر ہونے والی ہوائی فائرنگ کے دوران کسی دشمن نے جان بوجھ کر ملکہ کے باپ اور عثمان دونوں کو اپنی فائرنگ کا نشانہ بنا لیا تھا۔ وہ حویلی جو رنگ و روشن کم تھی، یک اس میں صف ماتم بچ گئی۔ وہ جو ہجر اور اسی کے درمیان بیٹھی اپنی شوہر کا انتظار کر رہی تھی، بے یقین نگاہوں سے اس کی لاش حویلی میں آتے دیکھتی رہی۔ نہ جانے کون کمرے میں آیا، کس نے اس کے سر سے آنچل کھینچا، کس نے اس کے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں توڑ دی۔ وہ بس پٹی پٹی نگاہوں سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ کتنی بدقسمت ہے یہ لڑکی، شادی کو چند گھنٹے بھی نہیں گزرے اور جوان شوہر مر گیا۔ نہ جانے اب اس کا کیا ہوگا۔ اس گاؤں میں تو کسی لڑکی کی دوسری شادی کا رواج نہیں۔ حویلی والے تو یوں بھی اپنے اصولوں کے پابند ہیں، اپنی عزت کو باہر نہیں جانے دیتے۔ وہ عورتوں کی سرگوشیاں سنتی رہی۔
عثمان پاشا کی لاش پر وہ دو آنسو بھی نہیں بہا سکی، کیسے بہاتی؟ اس کے ساتھ دل کا رشتہ تو تھا نہیں، نکاح کے دو بول تو ابھی مضبوط بھی نہ ہوئے تھے کہ وہ سہاگن سے بیوہ بن گئی تھی۔ اس کا سرخ جوڑا بدل کر اسے سفید جوڑا پہنا دیا گیا۔ کسی نے دبے دبے انداز میں کہا کہ جب میاں اور بیوی کا کوئی تعلق ہی نہیں بنا تو عدت کی ضرورت نہیں، مگر حویلی میں کس کو ضرورت تھی؟ مہک نے سب کو خاموش کروا دیا۔ ملکہ اب ہماری حویلی کی عزت ہے، یہ اس حویلی سے باہر نہیں جائے گی۔ اگر عثمان نہیں رہا تو کیا ہوا؟ بالاج تو ہے نا، ملکہ کا نکاح بالاج سے ہوگا۔ اس کی عدت پوری ہوئی تھی جب مہک نے کمرے میں آ کر اعلان کیا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ بھی جان بھی تھی۔ ملکہ تڑپ کر بستر سے اٹھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ بالاج صرف 10 سال کا ہے، میری اس کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بے یقین انداز میں بولی تھی۔ بی جان نے تنفر بھری نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کس قدر بے شرم لڑکی ہو تم؟ پہلے میرے جوان بیٹے کو کھا لیا، پھر اپنے لیے کوئی جوان شوہر چاہتی ہو؟ تم کی کیسی آنکھ ہے تمہارے اندر جو ختم ہوتی نہیں؟ تم عثمان کی عزت ہو، عثمان کی کروڑوں کی جائیداد، اس وقت تمہارے نام پر ہم اپنی جائیداد حویلی سے باہر نہیں جانے دیتے۔ تمہارا نکاح بالاج سے ہی ہوگا۔ وہ دمبا خود رہ گئی تھی۔ فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ سنا دیا۔ وہ روئی تڑپی مگر اسے کمرے میں قید کر دیا گیا۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ظلم مت کرے، مجھے نہیں چاہیے جائیداد، سب کچھ آپ رکھ لیں، میں اپنے بابا کی حویلی میں واپس جانا چاہتی ہوں، خدا کے لیے۔ وہ دن رات گڑگڑاتی رہی، رو رو کر اس کی آنکھیں جواب دینے لگی تھیں، مگر کسی نے اس کے آنسوؤں پر کان نہیں دھرے۔ اور اس شام جب جان مہک اور مہک کا شوہر جواد چند آدمیوں کو لے کر کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ مہک نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ سر پر اڑایا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، بالاج کو اپنی نئی دلہن کی دیکھنے کی بہت جلدی ہو رہی ہے، مہک نے شوق کے بڑے انداز میں کہا تھا۔ ملکہ نے بے بسی سے اپنی پلکیں مینچی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، یہ ظلم ہے، مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلے رہ سکتی ہوں۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور تبھی ساتھ کھڑے جواد نے ایک زوردار تھپڑ ملکہ کے منہ پر اسیر کیا۔ وہ لڑکھڑا کر بیٹھ کر گر گئی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ صحیح کیا آپ نے جواد، اس لڑکی کی زبان بہت زیادہ چل رہی ہے۔ کیا تم حویلی کے اصولوں سے انجان ہو؟ جب ایک بار تم بیاہ کے اس گھر میں آ گئی ہو تو یہاں سے باہر نہیں جا سکتی۔ عزت ہو تم ہماری بھائی، کسی اور مرد کے حوالے کیسے کر دیں تمہیں، ہے نا بی جان؟ مہک نے اٹھ کر بی جان سے کہا۔ انہوں نے بھی سر ہلایا۔ صحیح کہہ رہی ہے مہک، بالاج کے ساتھ ہی تمہارا نکاح ہوگا۔ والدین تمہارے زندہ نہیں، شکر کرو کہ ہم تمہارے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ وہ فیرون کو بھی مات دے رہے تھے۔ ملکہ گال پر ہاتھ رکھے ساکن نگاہوں سے ان سب کو دیکھتی رہی جو اس کے کمزور وجود کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ بالاج کمرے کے اندر آ گیا تھا۔ دوپٹے کی اوٹ سے ملکہ نے آنسو بھرے آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھا جو اس کا دولہا بننے جا رہا تھا۔ اس عمر میں آدھا الہرپن بھی اس کے ہر انداز سے چھلک رہا تھا۔ شاید اسے تو اپنے اور ملکہ کے رشتے کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ کسی ڈیوٹی کی طرح نکاح کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ مبارک ہو بھائی، بہت بہت، ایک نہ ایک دن بالاج جوان ہو ہی جائے گا، تب تک تم صبر سے کام لو۔ ویسے بھی عورتوں کو صبر کرنا چاہیے، تبھی تو صلہ ملتا ہے۔ بی جان نے ملکہ کو کندھا تھپتھپاتے پیار سے کہا تھا۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب لوگ اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ اطمینان سے وہ ایک ایک کر کے کمرے سے رخصت ہو گئے۔ مہک ہی اسے پکڑ کر بالاج کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ وہ کمرہ جہاں اس کے آنے پر بالاج نے جی بھر کر ہنگامہ مچایا۔ بیڈ پر صرف میں سوؤں گا، پتہ نہیں تمہیں میرے کمرے میں کیوں لے آئے ہیں، وہاں نیچے کارپیٹ پر سو جاؤ۔ وہ انتہائی بدتمیز قسم کا لڑکا تھا۔ ملکہ نے خاموشی سے تکیہ اٹھایا اور نیچے کارپیٹ پر لیٹ گئی۔ اب جب ساری عمر رونا ہی تھا تو پھر بیڈ پر لیٹ کر روتی یا کارپیٹ پر، ایک ہی بات تھی۔ نکاح کے اگلے روز ہی حویلی والوں کے شاداں فرحان چہرے دیکھ کر اسے پتہ چلا کہ اس کے نام پر موجود تمام تر جائیداد محفوظ کر چکے تھے۔ نہ صرف جائیداد بلکہ وہ حویلی بھی جو اس کے باپ نے ملکہ کے نام کی تھی، اب وہ بھی ان کے قبضے میں تھی۔ تو یہ سب کچھ جائیداد کے لیے تھا۔ خواہ عزت کا ڈنڈورا پیٹ کر میرے دل کو چھلنی کیوں کیا؟ نم آنکھوں کے ساتھ بس یہی سوچتی رہی۔ بالاج کے ساتھ اس کے نکاح کا تیسرا روز تھا جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لا کر رکھ رہی تھی اور تبھی جواد نے اسے آواز لگائی۔ ملکہ ذرا اس میں گرم چاول تو ڈال کر لاؤ، یہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔
اس نے ٹرے ملکہ کے ہاتھ میں تھمائی، وہ سارے لا کر ٹرے لیے پلٹ گئی۔ گرم چاول ٹرے میں لے کر جب واپس آئی تو ٹرے پکڑتے دانستہ جواد نے ملکہ کے ہاتھوں کو چھوا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے بے یقینی سے جواد کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر بڑی دعوت دیتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ ملکہ کا سانس بند ہونے لگا۔ اس روز تو بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر جواد کی بے باکیاں روز بروز بڑھنے لگی تھیں۔ وہ اسے ایک ماں نے مفت کی طرح سمجھنے لگا تھا اور چاہتا تھا حویلی کی چھت کے نیچے ملکہ اس کے ساتھ تعلقات رکھے، ایسے تعلقات جن کا کسی کو علم نہ ہو، اور ملکہ کے لیے سب سوچنا بھی شرم سے ڈوب مرنے کے مترادف تھا۔ وہ خود کو بچاتی بھی تو کہاں جاتی؟ اس بورے گھر پر بھی جان، مہک اور اس کے شوہر کا کنٹرول تھا۔ وہ تو بس ایک بے جان کٹ پتلی تھی جس کے ذمہ بالاج کے کام کر دیے گئے تھے، اور وہ کسی قیدی پرندے کی طرح بس دن رات سہمی رہتی تھی۔ صبح کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہ تھی جب ملکہ اٹھ کر نیچے چلی آئی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں کا کانچ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ خاموش تھے۔ سیاہ رنگ کے بڑے سے دوپٹے کو اچھی طرح سر پر ٹکائے وہ سیدھا کچن میں چلی آئی تھی۔ بالاج کے اسکول جانے کا وقت تھا اور حسب معمول اسے بالاج کے لیے ناشتہ تیار کرنا تھا۔ یہ ذمہ داریاں پوری طرح اس کے کندھوں پر تھی۔ کچن میں داخل ہوتے اس نے خاموشی سے کام شروع کر دیا۔ برتنوں کی ہلکی ہلکی آوازیں فضا میں گلنے لگی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، مگر دل جیسے کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ ناشتہ تیار کر کے وہ ٹرے اٹھائے لاؤنج کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک اس کے قدم رک گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک دم خوف دوڑ گیا تھا۔ جواد اور مہک ساتھ سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے۔ دونوں ہنس رہے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، جیسے دنیا میں ان سے زیادہ خوش کوئی نہ ہو۔ ملکہ کے ہاتھ لرزے، اس نے بے اختیار اپنا دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور پھر اسے محسوس ہوا جواد کی نظریں جیسی سیدھی اس کے وجود میں گر رہی تھیں۔ وہ بات مہک سے کر رہا تھا، مگر بار بار سر سے لے کر پیر تک ملکہ کو گھور رہا تھا۔ یہ اس کا روزگار وتیرہ تھا۔ ملکہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ ہراسمنٹ برداشت کرتے کرتے اب وہ تھکنے لگی تھی۔ یہ کیسا انسان ہے؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ اپنی بیوی کے سامنے ایسا بن رہا ہے جیسے دنیا میں اس سے زیادہ محبت کسی سے نہیں، اور پیٹھ پیچھے اسے اللہ بھینچ لیے۔ کس قدر گھٹیا، کس قدر حوث پرست انسان ہے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ مہک کی آواز نے اس کے خیالات توڑ دیے۔ ملکہ ناشتہ لے آؤ، لہجہ حکم دینے والا تھا۔ ملکہ نے سر ہلایا اور خاموشی سے کچن کی طرف واپس مڑ گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد دوبارہ ٹرے اٹھائے آئی۔ اس نے ناشتہ آ کر ٹیبل پر رکھا۔ نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ جواد اور مہک ابھی بھی باتوں میں مصروف تھے۔ آج ہم شہر جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے، مہک نے خوشی سے کہا۔ ہاں، اور تم جتنا چاہو خرید سکتی ہو، جواد نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ملکہ نے ایک لمحے کو سر اٹھا کر انہیں دیکھا، دل میں ایک اور چبھن اٹھی۔ لو میرج کی تھی مہک نے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ خود محبت کر کے شادی کی اور مجھے عزت کے درس دیتی ہے یہ عورت۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی۔ اور کس بے شرمی سے اپنے ماں باپ کی حویلی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کے لب بند تھے، ہمیشہ کی طرح۔ وہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ اتنے میں جواد نے چائے کا کپ اٹھایا، ایک گھونٹ لیا، پھر جیسے جان بوجھ کر کپ واپس بڑھایا۔ یہ لو، اس میں ایک چمچ مزید چینی ڈال کر لاؤ۔ ملکہ نے کپ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اسی لمحے جواد کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے ٹکرا گئیں۔ جان بوجھ کر ملکہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ہاتھ سے کپ تقریباً گر ہی گیا تھا۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، چہرہ زرد پڑ گیا۔ جواد کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ کچھ نہ بولی، بس جلدی سے کپ لے کر پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ دیر بعد جواد اور مہک اٹھ گئے۔ چلو، دیر ہو رہی ہے، مہک نے کہا۔ ہاں، جواد نے آخری بار ملکہ کو دیکھا اور دونوں چلے گئے۔ دروازہ بند ہوا تو جیسے لاؤنج کی فضا بدل گئی۔ ملکہ نے بھی اختیار اپنے دوپٹے سے ہاتھ کس جگہ کو رگا جہاں جواد نے اسے چھوا تھا، بار بار، جیسے وہ اس لمس کو مٹا دینا چاہتی ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ لاؤنج کے ایک صوفے میں بیٹھا مرتسم جہاں زیب یہ سب کچھ غور سے دیکھ چکا تھا۔ اس کی نظریں گہری تھیں۔ کچھ سوچتی اسی لمحے بالاج یونیفارم پہنے بیزار انداز میں نیچے اتر آیا۔ ملکہ، مجھے لاؤنج میں ناشتہ کرنا ہے، ٹیبل پر رکھ دو۔ اس کے لہجے میں بچپنا بھی تھا اور حکم بھی۔ ملکہ نے بھی اسی سے اسے دیکھا، بھی ایک لمحے کو مرتسم کی طرف نظر گئی۔
وہ وہیں بیٹھا تھا پرسکون، مگر اس کی موجودگی ملکہ کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی، چپ چاپ ناشتہ اٹھایا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ مرتسم آج پہلی بار دن کے وقت حویلی میں موجود تھا۔ سادہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ فریش لگ رہا تھا۔ بالا جا کر کرسی پر بیٹھ گیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ مجھے یہ نہیں کھانا، اس نے پلیٹ کو دیکھ کر منہ بنایا۔ بالاج کھا لو، ملکہ نے نرمی سے کہا۔ نہیں، مجھے پاستا چاہیے۔ ملکہ نے گہرا سانس لیا، کبھی وہ جھنجھلا جاتی، کبھی وسیع سے اسے منانے لگتی۔ یہی اس کی روزمرہ کی زندگی تھی۔ اتنے میں بالاج اچانک اٹھا۔ میں اپنا موبائل لے کر آتا ہوں۔ وہ بھاگتا اوپر چلا گیا۔ لاؤنج میں صرف 2 لوگ رہ گئے تھے، ملکہ اور مرتسم جہاں زیب۔ مرتسم کی نگاہیں ملکہ کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سب کو ٹیبل کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھی تھی، اس کی پشت پہ رکھے صوفے پر موجود تھا۔ ملکہ کے ہاتھ دھیرے سے کانپے، وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی، خاموشی جیسے بڑھنے لگی۔ اب آلہ سے نکاح پر کیسے تیار ہو گئی؟ مرتسم کی آواز نے خاموشی توڑی۔ ملکہ نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ تو صرف 10 سال کا ہے۔ یہ سوال سیدھا تھا اور چبھنے والا بھی۔ ملکہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو غصہ آیا، پھر بے بسی۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس نے دبے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ اس میں نہ پڑیں۔ وہ پلٹنے لگی، مگر مرتسم خاموش نہ رہا۔ آپ کی آنکھیں کچھ اور کہتی ہیں۔ ملکہ رک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ کو چھپا رہی ہیں۔ مرتسم کی نظریں اس پر جمی تھی۔ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ ملکہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ بری طرح گھبرا گئی۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ نہ جاننے کے لیے مڑی۔ اٹس اوکے، ریلیکس۔ مرتسم کی آواز نرم ہو گئی۔ آپ بیٹھ جائیں، میں ویسے بھی جا رہا ہوں۔ ملکہ رک گئی۔ وہ ابھی اسے دیکھ رہا تھا، غور سے جیسے اس کے اندر جھانک رہا ہو۔ ملکہ نے بے اختیار اپنی انگلیاں مس لیں، اس نے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ وہ واقعی بہت حسین تھی، سادگی میں لپٹی ہوئی۔ مرتسم نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ اسی لمحے بالاج واپس آ گیا۔ میں آ گیا۔ وہ آ کے ملکہ کے سامنے بیٹھ گیا، ناشتہ کرنے لگا۔ کبھی منہ بناتا، کبھی نخرے دکھاتا۔ یہ ٹھنڈا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ ملکہ کبھی اسے سمجھاتی، کبھی تھک جاتی۔ اس کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ مرتسم خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ سے اٹھا، باہر کی طرف بڑھا۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے ایک بار پلٹ کر دیکھا۔ ملکہ بالاج کے ساتھ الجھی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی اور ایک تنہائی۔ مرتسم کے دل میں ایک ہلکی سی لہر اٹھی۔ یہ لڑکی، اس نے دل میں سوچا، عجیب ہے۔ ایک لمحے کو وہ رکا، پھر جیسے خود کو سمجھایا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ لاؤنج میں صرف ملکہ رہ گئی تھی۔ اسے پتہ تک نہ چلا، چند لمحے پہلے اس نے مضبوط مرد کے سینے میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ بالاج ڈرائیور کے ساتھ چلا گیا تو وہ کتنی دیر وہیں لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی۔ جواد کی غیر موجودگی میں حویلی کتنی پرسکون تھی، مگر ایسا ہمیشہ تو نہیں ہونا تھا نا۔ اس نے واپس ہی آنا تھا۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے کمرے سے کم ہی باہر نکلے گی۔ وہ کسی سے نہیں ملے گی، نہ کسی کی باتوں میں آئے گی، بس خاموشی سے اپنے حصے کا وقت گزار دے گی۔ اس طرح جب وہ بیڈ پر لیٹی تو اس کا دل عجیب بوجھ سے بھرا ہوا تھا۔ چھت کو تکتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ کیسے سب کچھ اتنی جلدی بدل گیا، کیسے وہ ایک اجنبی سی دنیا میں قید ہو گئی تھی، جہاں اس کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تھک چکی تھی، وہ بس سکون چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی، مگر نیند میں بھی عجیب عجیب خیالات اسے ڈراتے رہے۔ ہر خواب میں جواد ایک افریت کی صورت میں اس کے پیچھے تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ اچانک ملکہ کو ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے اس کے اوپر کوئی بوجھ رکھا۔ اس کی سانس رکنے لگی اور وہ ایک جھٹکے سے جاگ گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کے لبوں سے گوٹی گوٹی سی چیخ نکل گئی۔ بالاج گہری نیند میں بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ملکہ کے سینے پر تھا اور اس کی ٹانگ نے ملکہ کی دائیں ٹانگ کو اپنے نیچے دبا رکھا تھا، جیسے لاپرواہی میں سوتے اس پر پھیل گیا ہو۔ ملکہ کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی، خوف اور نفرت کے ملے جلے احساس میں تیزی سے اسے اپنے سے دور دھکیل کے بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ بالاج نیند میں ہلکا سا کسمسایا اور کروٹ بدل کر دوبارہ سو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ملکہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر اچانک اس کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنا وجود بے حد حقیر لگا، جیسے وہ کوئی انسان ہی بلکہ ایک بے جان چیز ہو۔
اس کے دل میں سوالوں کا طوفان تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ اسے ایک 10 سالہ بچے کے ساتھ باندھ کر ان لوگوں نے اس پر یہ کیسا ظلم کیا؟ اس کے سینے میں جلن سی ہونے لگی، جیسے کوئی آگ اندر ہی اندر اسے جلا رہی ہو۔ وہ مزید وہاں نہیں رک سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ اسے تازہ ہوا چاہیے تھی، اسے اس گھٹن سے نکلنا تھا۔ اس کے دل میں بالاچ کا خوف بیٹھ چکا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اسے اپنے ارد گرد سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ رکی نہیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی، اس کا سانس تیز چل رہا تھا جیسے کوئی بھاگ کر آیا ہو۔ وہ بس نیچے پہنچنا چاہتی تھی، وہ بس پانی پینا چاہتی تھی۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ جو کچن میں پہنچی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے فریج کھولا اور پانی کی بوتل نکالی، مگر اس کی گرفت کمزور تھی۔ بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ ملکہ کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ نیچے گرنے والی پانی کی بوتل اس کے پیر کے انگوٹھے پر لگی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ملکہ نے اپنی سسکی کو اندر ہی دبا لیا، مگر کوئی تو تھا جس نے اس کے درد کو محسوس کر لیا تھا۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ آپ کو پانی چاہیے؟ میں ڈال دیتا ہوں۔ ملکہ کے لبوں سے گھٹی ہوئی چیخ نکل گئی۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے مرتسم جہاں زیب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے سادہ سی بلیک ٹی شرٹ اور جینس پہنی ہوئی تھی، جیسے وہ ابھی ابھی باہر سے آیا ہو۔ ملکہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ مشکل بولی، نہیں نہیں، مجھے پانی چاہیے، مگر میں خود لے لوں گی۔ مگر اس کی آواز بے جان سی تھی۔ مرتسم نے خاموشی سے اپنا مگ شیلف پر رکھا اور جھک کر نیچے سے بوتل اٹھا لی۔ اسے نرم لہجے میں کہا، ریلیکس ہو جائیں، میں آپ کو پانی ڈال دیتا ہوں، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ اس نے آہستگی سے کرسی اس کے سامنے کھینچ کر رکھی۔ ملکہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی جیسے فیصلہ کر رہی ہو، پھر وہ تھکے ہوئے قدموں سے چل کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس اب بھی بے ترتیب تھا۔ مرتسم نے گلاس میں پانی ڈالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ ملکہ نے گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی، جیسے اس کے اندر جلتی آگ کو کچھ دیر کا سکون مل گیا ہو۔ مرتسم نے غور سے اسے دیکھا اور پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ ملکہ نے کچھ لمحے آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ جی ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ مرتسم نے ہلکا سا سر ہلایا، مگر وہ ہاتھ سے ہٹا نہیں تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر ملکہ کو مخاطب کیا، آپ کافی پیئیں گی؟ اس کے لہجے میں نرمی تھی، جیسے وہ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، مگر ملکہ نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ میں کافی نہیں پیتی۔ مرتسم نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چائے تو پیتی ہوں گی نا؟ ملکہ نے نظریں جھکا لی۔ پہلے بہت پسند تھی، اب بس کبھی کبھی پیتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک اداسی تھی جو چھپائے نہ چھپ سکی۔ اچانک وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے اسے یاد آ گیا ہو کہ اسے یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ مرتسم نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اسے ایک لمحے میں بہت کچھ سمجھ گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی کسی گہری تکلیف میں ہے، کسی ایسی قید میں جس کا وہ ذکر بھی نہیں کر سکتی۔ ملکہ مڑ کر جانے لگی تو اس نے اسے آواز دی، سنو ملکہ۔ ملکہ رک گئی، مگر پیچھے نہیں مڑی۔ مرتسم نے سنجیدگی سے کہا، میں صرف اس حویلی کا مہمان نہیں ہوں، میں تمہارا کزن بھی ہوں۔ تم چاہو تو مجھ سے اپنی پریشانی کے بارے میں بات کر سکتی ہو۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے دل نے ایک لمحے کو چاہا کہ وہ رک جائے، سب کچھ کہہ دے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے نفی میں سر ہلایا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ اس کے قدموں میں جلدی تھی، جیسے وہ کسی سے بھاگ رہی ہو۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور اسی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا اور فوراً نظر ہٹا لی۔ وہ وہاں نہیں جا سکتی، دوبارہ اس خوف کو محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر صوفے تک آئی اور اس پر لیٹ گئی۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا، جیسے خود کو سمیٹ کر محفوظ کرنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ اس رات اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بیڈ پر نہیں سوئے گی۔ ویسے بھی اس کے بیڈ پر نہ سونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ملکہ نے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر کانوں میں رہ رہ کر کسی کی نرم آواز گونج رہی تھی۔ شاید مرتسم جہاں زیب اس حویلی میں واحد شخص تھا جس نے اسے عزت سے مخاطب کیا۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول ویسا ہی تھا۔ جواد اور مہک سویرے ہی کہیں نکل گئے تھے۔ ملکہ نے جب یہ سنا تو اس کے دل سے جیسے ایک بوجھ اتر گیا۔ اس نے آہستہ سے سانس لیا، جیسے کئی دنوں بعد اسے کھلی ہوا ملی ہو۔ جواد کی موجودگی اسے اندر سے ہلا دیتی تھی۔ اس کی نظریں، اس کے لہجے کا انداز، سب کچھ اسے بے چین کر دیتا تھا۔
آج اسے لگا کہ شاید وہ کچھ دیر سکون سے رہ سکے گی۔ بیوی جان بھی اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث اپنے کمرے میں ہی تھی۔ حویلی میں سناٹا تھا۔ ملکہ اپنے کچن کے کام ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس کا دل ہلکا پھلکا ہو رہا تھا، جیسے کسی قید سے نکل آئی ہو۔ اس نے کھڑکی کے پردے ہٹائے، ہلکی سی روشنی اندر آئی، اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا جیسے زندگی میں پہلی بار کوئی نرم لمحہ آیا ہو۔ وہ برا دن اسے آزادی کے خیال سے گزرا۔ وہ شام کا وقت تھا جب ملکہ شاور لینے کے لیے واش روم میں داخل ہوئی۔ پانی کی ٹھنڈک نے اس کے اندر کی گرمی کو کچھ کم کیا۔ وہ کافی دیر تک شاور کے نیچے کھڑی رہی، جیسے وہ اپنے اندر کی گھبراہٹ دھونا چاہتی ہو۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کے بال بھیگے ہوئے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تولیے سے انہیں خشک کرنے لگی۔ اس کا ذہن کچھ دیر کے لیے خالی تھا۔ وہ خود بے مگن کھڑی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازے کی آواز سنتی اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے تولیہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سامنے جواد کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ملکہ کے لب کانپنے لگے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹے۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، میں کسی کو بلا لوں گی، مہک آپی کو بلا لوں گی۔ وہ جلدی جلدی بولی اور اس کی آواز کمزور تھی۔ جواد ہلکا سا مسکرایا اور دروازہ بند کر کے اندر آیا۔ آج تو کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ مہک شہر میں اپنی دوست کے گھر رک گئی ہے، میں اکیلا ہی واپس آیا ہوں۔ اس کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے بھیگے بالوں تک گئی۔ صرف تمہارا دیدار کرنے کے لیے۔ ملکہ کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے خود کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اللہ کا واسطہ ہے، مجھ پر رحم کرے، مجھے چھوڑ دیں، اس نے کانپتی آواز میں کہا، مگر جواد پر جیسے کوئی اثر نہ ہوا۔ آج نہیں، بس بہت ہو گیا۔ صبر، اس کی آواز بھاری تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا پھل ہے جسے ابھی تک کسی نے چکھا نہیں، میں کیسے خود کو روکوں؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ تم جیسی لڑکی اس بچے جیسے شوہر کے ساتھ کیا کرے گی؟ تم تو میرے جیسے مرد کے لیے بنی ہو۔ اس کے قریب جھکا، اس کے گیلے بالوں کو سونگا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سرور پھیل گیا۔ ملکہ کے لبوں سے دبی دبی سی چیخ نکلی۔ اس نے چلانے کی کوشش کی، بیوی جان کو آواز دی، بالاج کو پکارا، مگر جواد نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ آواز بند کرو، اس نے سختی سے کہا۔ بالاج کو تو میں ڈیرے پر چھوڑایا ہوں، وہ جانوروں میں مصروف ہے، یہاں تمہارے لیے بس میں ہوں۔ ملکہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر جواد کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ جیسے آج سارا فیصلہ گھر پر آیا تھا۔ ملکہ نے پوری قوت لگا کر جواد کے چہرے کو ناخنوں سے چھیننے کی کوشش کی، اور اس میں وہ ذرا کامیاب رہی۔ جواد ہلکا سا پیچھے ہٹا، گردن سے رستے خون کو محسوس کرتے، اور زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ آخر اتنا نخرہ کس بات کا ہے تجھے؟ اس نے جھٹکے سے ملکہ کی قمیض کے گلے کا دائیں حصہ کھینچ کر کندھے سے نیچے اتارا۔ ملکہ نے کرل سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا، جواد چونک کر پلٹا۔ اسی دوران اس کی گرفت کمزور پڑی۔ ملکہ نے پوری کوشش سے دھکیل کر خود سے دور کیا تھا۔ اس نے فوراً زمین سے تولیہ اٹھایا اور اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سامنے متسم جہاں زیب کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں سر تاثر تھا، مگر انداز کہیں آگ جل رہی تھی۔ جواد کو متسم پر شدید غصہ آیا۔ یہاں سے نکل جاؤ، ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اس نے انگلی اٹھا کر مرتسم کو دھمکایا تھا۔ مرتسم آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس نے آستینیں موڑی اور سیدھا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ذاتی معاملہ کیسے ہو گیا؟ اس کی آواز پرسکون مگر سخت تھی۔ جتنا میں یہ جانتا ہوں، یہ لڑکی تمہاری بیوی کی بھابھی ہے، تو پھر تم یہاں اس کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ جواد کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ غصے میں بولا، تم یہاں سے جاتے ہو یا میری بیوی جان کو بلاؤں؟ مرتسم نے اس کی بات نظر انداز کی۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے ملکہ پر گئی۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ مرتسم نے دھیرے سے کہا، میں چلا جاؤں؟ ملکہ کو لگا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً جواد کے پیچھے سے نکلی اور بھاگ کر مرتسم کے پیچھے آ چھپی۔ اس نے مرتسم کی شرٹ دونوں ہاتھوں سے جکڑ لی۔ نہیں، پلیز آپ مت چاہیے، پلیز مجھے بچا لیں، خدا کے لیے کسی کو بلا دیں۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ مرتسم کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ اس نے ایک نفرت بھری نظر جواد پر ڈالی اور اگلے لمحے اس کے چہرے پر زوردار مکہ مارا۔ بے شرم، وہ بولا، جس گھر میں رہتا ہے اسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ جواد لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، مگر پھر سنبھل گیا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور چالاکی دونوں تھے۔ وہ اچانک زور زور سے چلانے لگا، بیوی جان آ کر دیکھیں اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ لڑکا جسے آپ نے مہمان بنا کر رکھا ہے، یہ آپ کے گھر کی عزت خراب کر رہا ہے، اور یہ ملکہ، یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ ملکہ سن رہ گئی۔ اس نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔
مرتسم خاموش کھڑا رہا۔ تم سے مجھے یہی امید تھی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ملکہ کے قدم جواب دے گئے۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ کے اس کا جسم جیسے بے جان ہو گیا۔ جوان نے جیب سے موبائل نکالا اور اپنی بیوی کو فون ملا۔ جلدی واپس آؤ مہک، تم یقین نہیں کرو گی میں نے کن لوگوں کو پکڑا ہے۔ تمہاری موجودگی ضروری ہے، میں ان دونوں کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ زور زور سے بول رہا تھا۔ ملکہ نے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے لگا اب اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، رسوائی اس کا مقدر بن گئی ہے۔ مرتسم کچھ لمحے سے دیکھتا رہا، پھر جا کر صوفے پر بیٹھ گیا جیسے وہ کسی فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ جوان نے طنز سے کہا، میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا، میں سب کے سامنے تمہیں بے نقاب کر دوں گا۔ مرتسم نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور سکون سے کہا، بھاگ کون رہا ہے، میں تو یہی ہوں، مجھے کسی سے ڈر نہیں، تم جسے بلانا چاہتے ہو بلا لو۔ ملکہ کے لیے سب ناقابل برداشت تھا۔ اسے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کی دنیا اس کے سامنے بکھر چکی تھی اور خود کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ملکہ جانتی تھی شہر صرف آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا اور مہک آدھے گھنٹے بعد یہاں پہنچنے جانے والی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ صرف آدھے گھنٹے کے بعد اس کے کمرے میں جیسے مچمع لگ گیا تھا۔ مہک کی آنکھوں میں آنکھ تھی، اسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے کھا جائے گی۔ بلاج بھی ڈیرے سے واپس آ چکا تھا اور ایک کونے میں کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ سمجھ تھی نہ احساس، بس ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ بی بی جان بھی وہیں کھڑی تھی، ان کے چہرے پر نفرت تھی اور نظر زمین پر بیٹھی ملکہ پر جمی تھی۔ ملکہ کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ سر اٹھا کر کسی کو دیکھ سکے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کے کانوں میں صرف جواد کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ زور و شور سے سب کو بتا رہا تھا کہ اس نے کیا دیکھا۔ میں تو بس یہ پوچھنے آیا تھا کہ بی بی جان کی دوائیاں کہاں رکھی ہیں، آگے جو دیکھا وہ تو زبان پر لانا بھی مشکل ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ملکہ کی حالت دیکھ لو، اسی گردن پر نشان ہے اور یہ شخص یہ شکل سے شریف لگتا ہے مگر اندر سے کیسا ہے سب کے سامنے آ گیا ہے۔ مہک نے نفرت بھری نگاہ ملکہ پر ڈالی۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا اس لڑکی پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اسے نکاح کے وقت ہی کہا تھا کہ اسے رشتہ قبول نہیں، جوانی سنبھال نہیں سکی اس سے۔ بی بی جان نے سخت لہجے میں کہا، مجھے تو اسے دیکھ کر ہی نفرت ہو رہی ہے، جی چاہتا ہے اسے کمرے میں بند کر دوں اور زندگی بھر وہیں سڑتی رہے۔ ہر آواز میں زہر تھا، ہر لفظ تیر بن کر ملکہ کے دل میں اتر رہا تھا۔ ملکہ نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، وہ بولنا چاہتی تھی، وہ کہنا چاہتی تھی، یہ سب جھوٹ ہے، مگر مہک کی تیز آواز نے اسے روک دیا۔ ایک لفظ مت بولنا، تمہارے جھوٹ سننے کا اب کسی کو شوق نہیں۔ جواد نے طنز سے کہا، دیکھا کیسی بے شرم ہے، اسے اپنے کیے پر شرمندگی بھی نہیں۔ پھر وہ مڑا اور مرتسم کی طرف دیکھ کر بولا، اصل سزا کا حقدار تو یہ بھی ہے، میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں، اسے اندر کرواتا ہوں۔ وہ آگے بڑھ رہا مگر مرتسم یکدم جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر جواد رک گیا، اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ وہ قدم جواد سے لمبا تھا اور اس کی مضبوط شخصیت کے سامنے جواد کی گھگی بند رہی تھی۔ اگر تم سب کی بات ختم ہو گئی ہو تو اب میں کچھ کہوں؟ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، مگر مہک نے جھٹ سے کہا، کسی کو تمہاری بات سننے میں کوئی دلچسپی نہیں، میرا دل چاہتا ہے اس لڑکی کو ابھی سبق سکھا دوں۔ وہ غصے میں ملکہ کی طرف لپکی اور ہاتھ اٹھایا مگر کسی نے یکدم اس کی کلائی تھامی تھی۔ وہ چونک کے پیچھے مڑی، وہ مرتسم تھا، اسے زور سے پیچھے دھکیلا اور کہا، ہاتھ بھی مت لگانا اسے، تم لوگ پہلے ہی اس پر بہت ظلم کر چکے ہیں۔ اس کی آواز میں ایسا روب تھا کہ سب ساکت رہ گئے۔ اس نے ایک ایک کر کے سب کی طرف دیکھا۔ صرف جائیداد کے لیے تم لوگوں نے اس معصوم لڑکی کی شادی 10 سال کے بچے سے کر دی، کیا تم میں سے کسی کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس کا شوہر نہیں لگتا، اور اب تم اس کی عزت بھی اچھال رہے ہو؟ اندھے ہو گئے ہو تم لوگ؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جواد تھا جس پر بری نظر ڈال رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ان میں سے کسی کو مرتسم سے یہ امید نہیں تھی مگر وہ کب کسی سے ڈرتا تھا۔ مہک نے سخت لہجے میں کہا، جھوٹ مت بولو، میرے شوہر پر الزام مت لگاؤ۔ جواد بھی اونچی آواز میں بولا، دیکھا تم سب نے، یہ دونوں خود پکڑے گئے اور اب مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں کہتا ہوں ابھی ان کو سزا دو۔ مرتسم جہاں زیب کی برداشت جواب دے گئی تھی، بس کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ اس کی بھاری آواز گونجی تو سب جیسے پتھر ہو گئے۔ وہ جیب سے فون نکال کر بولا، بھول مت جاؤ میری ماں بھی اسی خاندان کا حصہ ہے، میں تم سب کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم لوگ سمجھتے رہے کہ میں صرف کھیتی باڑی کی تعلیم لے کر آیا ہوں، یہ سچ ہے، مگر اس سے پہلے میں کیا تھا یہ تم نہیں جانتے۔
میری عمر 30 سال اور میں امریکہ کا ایک وکیل ہوں، ایک ایسا وکیل جو آج تم سب کے خلاف کیس دائر کرے گا۔ اس لڑکی کی طرف سے اس کے الفاظ نے سب کے رنگ اڑا دیے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ ملکہ نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر وہ لڑکھڑاتے اٹھی۔ اس کی آواز کمزور تھی۔ خدا کے لیے چلے جائیں سب لوگ، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ وہ جیسے ٹوٹ چکی تھی۔ اسی لمحے بالات نے اچانک کہا، کیسی عورت سے میری شادی کر دی آپ لوگوں نے؟ جواد بھائی ٹھیک کہتے تھے، عورت اچھی نہیں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، میں اسے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ بچکانا تھے مگر ذہن بھرے ہوئے تھے۔ صاف دکھ رہا تھا کسی نے اس کی ذہن سازی کر رکھی ہے۔ ملکہ کے قدم ڈگمگا گئے، وہ پاس پڑے صوفے پر گر سی گئی۔ بی بی جان نے گھبرا کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ مہک بھی حیران رہ گئی تھی، مگر بس ایک جواد کے چہرے پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بی بی جان نے گھبرا کر معاملہ سنبھالنا چاہا، بس بہت ہو گیا، ایسے کہیں جانے نہ تو، یہ اسی کمرے میں رہے گی، اب عدت پوری ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جائیداد پھر اس کے نام ہو جائے۔ ان کے لہجے میں خوف صاف تھا۔ مہک نے بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھا، جیسے اسے شک ہونے لگا ہو، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ مرتسم جہاں زیب نے افسوس سے سب کے چہرے کو دیکھا اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ آگے بڑھا، اس نے ملکہ کی کلائی پکڑی اور نرمی سے کہا، چلو میرے ساتھ، اب تمہارا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، یہ تمہارا آخری موقع ہے، کیا تم اپنی زندگی جینا چاہتی ہو؟ اس کی آواز میں یقین تھا۔ ملکہ نے آنسو ڈوبی آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ اسے اپنی پوری زندگی ان حویلی والوں کو دے دی تھی اور بدلے میں سب نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ملکہ نے سر اٹھا کر جواد کی سمت دیکھا اور پھر آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بی بی جان چلائیں، یہ ہماری عزت ہے، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ جواد نے بھی آگے بڑھ کر راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر مرتسم نے ایک زوردار گھونسا اس کے چہرے پر مارا۔ وہ چل کر پیچھے جا گرا اور کہا، اگر دوبارہ راستہ روکا تو میں امریکن ایمبیسی کو کال کروں گا، تم سب جیل میں ہوگے۔ جواد کی نگاہوں میں خوف نمودار ہوا، اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا تھا۔ مہک بھاگ کر اس کے پاس گئی، مگر مرتسم نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس نے ملکہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے لے کر باہر نکل آیا۔ ملکہ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، وہ حیران تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس حویلی سے باہر آ گئی ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا جیسے پہلی بار دنیا دیکھی ہو۔ مرتسم نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور نرمی سے کہا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں بہت دور، جہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا۔ ملکہ نے آنکھیں بند کر لی اور پہلی بار اسے لگا کہ شاید اس کی قید ختم ہو گئی ہے۔ مرتسم اسے لے کر سیدھا شہر کے خاموش اپارٹمنٹ میں آیا۔ راستے بھر وہ خاموش رہی، اس کے دل میں اب بھی خوف کی رمق باقی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے وہ کسی محفوظ جگہ کی طرف جا رہی ہو۔ گاڑی رکی تو مرتسم نے دروازہ کھولا اور مضبوط قدموں سے اندر لے آیا۔ اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا، اندر چلی جاؤ، تم یہاں محفوظ ہو۔ ملکہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سختی ضرور تھی مگر اس کے پیچھے ایک یقین بھی تھا۔ یہ سختی ان لوگوں کے لیے تھی جنہیں اب وہ کیفر کردار تک پہنچ جانے والا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ کمرہ سادہ تھا مگر پرسکون۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں سوالوں کا ہجوم تھا، مگر پہلی بار اسے لگا کہ شاید سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف مرتسم جہاں زیب جانتا تھا کہ اسے فوراً اپنے ساتھ امریکہ نہیں لے جا سکتا، مگر وہ اکیلا بھی نہیں تھا، اس کے اپنے لوگ تھے۔ اس نے موبائل نکال کر ماں کا نمبر ڈائل کیا اور ایمرجنسی فلائٹ سے آنے کو کہا۔ اس کی آواز میں ایسی سنجیدگی تھی کہ امریکہ میں مقیم زینت آرا بیگم نے فوراً اندازہ کر لیا تھا کہ پاکستان میں کچھ بہت خاص ہو گیا تھا۔ 2 دن ملکہ کے لیے جیسے خواب تھے۔ وہ کمرے میں رہتی، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی اپنے ہاتھوں کو گھوٹتی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس حویلی سے نکل آئی ہے جہاں ہر لمحہ اس کے لیے قید تھا۔ تیسرے دن دروازہ کھلا اور مرتسم کی ماں اندر آئی۔ ان کے چہرے پر نرمی تھی۔ وہ سیدھا ملکہ کے پاس آئی تھی، اسے اپنے گلے سے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ تو فکر مت کرو، تم میرے مرے ہوئے بھائی کی بیٹی ہو، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار خود کو کسی سائے میں محفوظ محسوس کیا۔ اسی وقت زینت آرا نے بی بی جان اور مہک کو بھی وہاں بلا لیا۔ جب وہ آئیں تو ان کے چہرے میں پریشانی تھی، مگر مرتسم کی ماں نے انہیں ایک لمحہ نہ دیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں اپنی ماں سے سوال کیا تھا، تو لوگوں کو خدا کا خوف نہیں رہا؟ عثمان کے مرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے رہے کہ ملکہ اپنے باپ کے گھر چلی گئی، مگر آپ لوگوں نے اس معصوم کا نکاح ایک بچے کے ساتھ کر دیا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے بی بی جان۔ بی بی جان خاموش کھڑی رہی، ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ مہک نے کچھ کہنا چاہا مگر مرتسم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ آپ خاموش رہیں۔ اس کا لہجہ سٹ تھا۔
ملکہ کے ساتھ باپ کا کوئی رشتہ نہیں رہا، اگر ایک لفظ بھی بولا تو میں آپ اور آپ کے شوہر کو جیل میں ڈال دوں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر اس نے صاف لفظوں میں کہا، میں ملکہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا پاسپورٹ بنوا رہا ہوں اور اسے اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں گا۔ کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ کوئی بول نہ سکا، سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ جواد وہاں موجود نہیں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا سامنا مرتسم سے نہیں ہو سکتا۔ بیوی جان اور میں خاموشی سے واپس چلی گئی۔ ملکہ یہ سب دیکھ کر حیران تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی اتنی جلدی بدل رہی ہے۔ مرتسم کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، اب تو محفوظ ہو۔ دروازے پر کھڑا مرتسم اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا۔ ملکہ کے دل میں سکون اترتا گیا، اسے لگا جیسے وہ باقی کسی محافظ کے ساتھ ہے۔ اندر حویلی میں طوفان آیا ہوا تھا۔ مرتسم نے قانونی کارروائی شروع کر دی۔ پولیس آئی، جواد کو گرفتار کر لیا۔ جب اسے گھسیٹ کر باہر لایا گیا تو وہ چیخ رہا تھا، خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ مہک بھی چیخ رہی تھی۔ بیوی جان صدمے سے وہیں زیر پر گرتی چلی گئی، انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ دن بھی آیا جب مرتسم ملکہ کو اپنے ساتھ لے کر امریکہ جا رہا تھا۔ فلائٹ میں وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ مرتسم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما تو چون کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا سب ٹھیک ہو گیا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جواد باہر تو نہیں آئے گا؟ اور مہک، وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گی؟ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ مرتسم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ جواد کبھی باہر نہیں آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور مہک، وہ اب اپنی زندگی سنبھالنے میں مصروف رہے گی۔ میں نے ساری جائیداد تمہارے نام کر دی ہے، اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ وہ ساری زندگی اب غربت میں جئیں گی۔ دولت اور جائیداد کے لالچی لوگوں کے لیے بہترین سزا ہے۔ ملکہ حیران رہ گئی تھی، اس نے بے یقینی سے اس کی سمت دیکھا۔ آپ نے سب کیوں کیا؟ مرتسم نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، کیونکہ مجھے تم سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی، اور میں نے دلی میں عہد کیا تھا کہ تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھوں گا۔ امریکہ میں ہمارا نکاح ہوگا اور اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ ملکہ کچھ لمحے سے دیکھتی رہی، پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید تھی اور اس کے دل میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔